تہذیبیں، قومیں، نظریے، کتابیں اور افراد کی حیثیت، عظمت، اہمیت اور فضیلت کا معیار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اٹھائے جانے والے اہم سوالات سے نبردآزما ہونے کے لیے کیا موقف اختیار کرتی ہیں، کیسے ان کا تجزیہ کرتی ہیں، کیسے مرض کی تشخیص کرتی ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا حل تجویز کرتی ہیں۔ 20ویں اور 21ویں صدی کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں استعمار کی بدلتی ہوئی شکلوں سے نوآزاد اور ترقی پذیر ملکوں اور خاص طور پر اسلامی دنیا کی وجودی سطح پر بے شمار چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں بہت ہی کم ایسے افراد ہیں جو علم و دانش کی سطح پر پیش نظر چیلنجوں کا اقبال کی طرح سامنا کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ مگر اقبال صرف ایک عظیم شاعر ہی نہیں، وہ مصلح بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں۔ ان کی فارسی شاعری، ان کی اردو شاعری، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ان کے بے شمار خطوط میں بکھری ہوئی حکمت و دانش کی باتیں، اقبال کی ساری زندگی کی جد و جہد، سب کو کلیت میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اقبال شناسی اور اقبال فہمی کا صحیح معنی میں حق ادا کر سکیں گے۔ اقبال کو مراسم کے سپرد کر دینا بڑا ظلم ہے، یہ اقبال کے ساتھ بھی ظلم ہے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی تعلیم سے لے کر دانشگاہوں کی سطح تک اقبال شناسی کے سلسلے میں ایک منضبط اور منظم نصابی حکمت عملی تیار کریں۔ ایک ایسی قوم جو اقبال کے خوابوں کے تسلسل میں قائم ہوئی تھی، ایک ایسا ملک، اس پر یہ فرض بھی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اقبال کی فکر اور اس کی شخصیت دونوں کو سمجھے اور اس کی اہمیت کا ادراک کرے، تبھی ہم عالمی سطح پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں ان چیلنجوں سے جو ہمیں درپیش ہیں۔